اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے، پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں سے، کم کتنی آتیناہم ہم نے انہیں دی، من آیت بینۃ روشن دلیلیں، واضح دلیلیں۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر صاحب مفسر نے جو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کو بے شمار جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں سے مراد انبیاء علیہم السلام کا ان کی طرف مبعوث کرنا اور ان کو کتابیں دے کر بھیجنا، معجزات دے کر بھیجنا، یہ بنی اسرائیل والوں پر سب سے زیادہ روشن اور واضح دلیلیں ہیں۔ اور پھر جو آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ کا حصہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اوصاف بیان کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی، یہاں تک کہ جو حضور کے خلفاء تھے، خلفائے راشدین، ان کا بھی ذکر موجود تورات اور زبور میں، ان کی بھی نشانیاں موجود۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ کافروں نے، یہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وہ یہودی اور کافر یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، حضور سچے نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور رسول ہیں، یہ جانتے تھے، لیکن باوجود ہٹ درمی کے، حسد کے، تکبر کے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ابو جہل، اخنس بن شریح، ابو سفیان، یہ پائے کے کافر تھے اس زمانے میں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، رات کو الگ الگ جگہ پر بیٹھ کر حضور کی تلاوت سنتے تھے، اور ایک رات انہوں نے تلاوت سنی، جب واپس آئے تو اکٹھی ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا، اس نے کہا میں بھی سن رہا تھا، تینوں نے آپس میں اقرار کیا۔ اب کہا کہ ہم ان کا انکار بھی کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر ان کے قرآن کی تلاوتیں بھی سنتے ہیں، لہٰذا جو ہوا سو ہوا، اب ایسے نہیں ہوگا۔ تینوں نے آپس میں یہ بات کی، وعدہ کر لیا کہ اب آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ اگلا دن آیا تو تینوں ہی الگ الگ چھپ کر پھر قرآن سن رہے تھے۔ 3 دن مسلسل ایسے ہوتا رہا، آپس میں کہتے تھے کہ ہم نہیں سننا، ہم نہیں جانا، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے قرآن پاک کی تلاوت کتنی خوبصورت ہوتی تھی، اور یہ کلمات کتنے حسین ہیں، ان کو پتہ تھا یہ کلام سچا ہے اور رسول سچے ہیں، لیکن فقط ہٹ درمی اور حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا، اور پھر ساری زندگی کے لیے رون دے گئے وہ، اور جو قیامت میں اور جو حشر میں ان کا حال ہوگا، الامان والحفیظ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو یاد دلوایا ہے۔ صاحب مفسر کہتے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کو جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی، اصل میں اللہ ان کو یہاں پر شرم دلانا چاہتا ہے، اللہ انہیں حیا دلانا چاہتا ہے۔ ذرا غور تو کرو نا، ذرا فکر تو کرو کہ ہم نے اپنے نبی کیسے کیسے تمہاری طرف بھیجے،
وہ کیسے کیسے ہماری روشن آیتیں آئیں، وہ کیسے کیسے روشن دلیلیں آئیں، یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کو حیات دلانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اگر میں کہوں کہ ہم بھی ذرا غور کریں کہ اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا، ہم پر اللہ نے کتنا کرم کیا، اپنے حبیب لبیب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، حضور کو مبعوث فرمایا، پھر کرم در کرم کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان فدا کرنے والوں میں سے بنایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کے اس فضل کو یاد کرے، اللہ کے اس کرم کو یاد کرے اور شکر بجا لائے، اللہ رب العزت کی نعمت کا کفران نہ کرے۔ جو کفران نعمت کرتے ہیں ان کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دائمی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔